بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر میں اور میرے سسر ہوا کرتے تھے اور ایک نوکرانی ہوتی تھی جو میرے ساتھ سوتی تھی۔ جب میں صبح اٹھتی تھی تو میرے پیٹ پر کالی سیاہی لگی ہوتی تھی۔ میں حیران ہوتی تھی کہ یہ کیسے ہو گیا۔ ایک دن میں نے اپنی نوکرانی کو نیند کی دوا کھلا کر اپنی جگہ پر سلا دیا اور کمرے میں چھپ گئی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ میرے سسر مجھے نوکرانی سمجھ کر میرے ساتھ۔ آج بھی میرے پیٹ پر وہی سیاہ نشان تھا۔ مسلسل 20 دن سے روز میرے پیٹ پر سیاہ نشان نظر آ رہا تھا، کالی سیاہی کا نشان۔ میں بہت پریشان سی ہو گئی تھی کہ کون تھا جو رات یہ نشان میرے پیٹ پر لگاتا تھا۔ میں جب صبح نہاتی تھی تو وہ نشان ہلکا سا ہو جاتا تھا۔ پہلی بار جب میں نے یہ نشان دیکھا تو سوچا کہ شاید کہیں سے لگ گیا ہوگا، لیکن وہی نشان روز میرے پیٹ پر مجھے نظر آ رہا تھا۔ اب تو مجھے تشویش ہونے لگی تھی، لیکن میں شک بھی کرتی تھی تو کس پر؟ میرے گھر میں میرے علاوہ بس 2 ہی لوگ ہوتے تھے، ایک میرے سسر، دوسری میری نوکرانی جو تقریباً میری ہی ہم عمر ہوتی تھی۔ بات کچھ یوں ہے کہ میری شادی کے چند دن بعد ہی میرے شوہر کو واپس بیرون ملک جانا پڑ گیا، کیونکہ وہ وہیں جاب کرتے تھے۔ میرے سسرال میں میرے سسر ہی تھے۔ ساس کا بہت پہلے انتقال ہو چکا تھا اور میرے شوہر اعجاز اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھے، لیکن جاب بیرون ملک کرتے تھے۔ مجھے کہنے لگے کہ جاتے ہی تمہارا ویزا لگوا کر تمہیں بھی وہیں بلوا لوں گا۔ میں اپنے شوہر کے جانے پر بہت اداس ہو گئی تھی۔ گھر میں ایک نوکرانی تھی جو دن رات وہیں رہتی تھی، ورنہ تو گھر میں اور میرے سسر ہی اکیلے ہوتے تھے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں نہ بنائیں، اس لیے میری شادی سے چند دن پہلے ہی ایک نوکرانی دن رات کے لیے رکھ دی گئی تھی، جو ہر کام کرتی تھی اور رات کو میرے ساتھ سو جاتی تھی۔ وہ بھی نوجوان لڑکی تھی۔ پہل تو میرے سسر کا زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزرتا تھا یا پھر ٹی وی لانچ میں، لیکن لانچ میں بھی وہ تبھی آتے تھے جب انہیں ناشتہ یا کھانے کی طلب ہوتی تھی۔ میرے سسر بہت محتاط اور وہمی قسم کے انسان تھے۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے تھے تو 15 منٹ تک ہاتھ ہی دھوتے رہتے تھے، پھر بار بار انہیں دھلے ہاتھوں کو سونکھتے اور کہتے پتہ نہیں کون سا ہاتھ ٹھیک سے دھلا ہے اور کون سا نہیں۔ پھر کھانا کھاتے ہوئے ٹی وی دیکھتے رہتے تھے، مجھ سے زیادہ بات بھی نہیں کرتے تھے، بس کام ہوتا تھا تو بلا لیتے تھے ورنہ آواز نہیں دیتے تھے۔ میں پورا دن اس ملازمہ سے گھر کے کام کرواتی اور ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتی رہتی تھی۔ شروع کے 2 مہینے یوں ہی گزر گئے تھے۔ اعجاز سے میری ہر روز بات ہوتی تھی۔ میں ہر روز ان سے اپنے ویزے کا ضرور پوچھتی تھی، لیکن وہ یہی کہتے تھے کہ کوشش کر رہا ہوں۔ جب بھی میں ملازمہ اپنے سسر کے کمرے میں صفائی کرنے کا کہتی تو وہ کترانے لگتی، کہتی تھی باجی آپ بھی میرے ساتھ چلیں، مجھے بڑے میاں سے بہت ڈر لگتا ہے، بار بار مجھ سے کبھی بیڈ کی چادر بدلواتے رہتے ہیں، کبھی کئی بار جھاڑو دلواتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم ٹھیک سے صفائی نہیں کرتی۔ میں ملازمہ کی بات پر ہنسنے لگی اور کہتی تھی کہ وہ کچھ وہمی سے ہیں، تو کہنے لگی کہ نہیں بی بی مجھے تو ٹھرکی لگتے ہیں، نظریں اچھی نہیں ہیں بڑے میاں کی، آپ کو پتہ ہے کل مجھے کہنے لگے اتنی گرمی ہے میرے کمرے میں نہانے جا رہا ہوں، تم چاہو تو دوپٹہ اتار کر کام کر لینا۔ مجھے اس ملازمہ کی یہ بات کچھ عجیب سی لگی، اس سے تو میں نے یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ بیٹی سمجھ کر تمہارا احساس کر لیا ہوگا۔ وہ کہنے لگی جانے بھی دو باجی، ہم نے ساری زندگی طرح طرح کے لوگوں کے گھروں میں کام کیا ہے، سب کی نظروں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کچن میں چلی گئی۔ میں اس کی بات کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، لیکن اب جو میرے ساتھ ہو رہا تھا وہ بہت ہی کچھ عجیب و غریب سا تھا۔ آخر کون تھا جو یہ سیاہ دھبا میرے پیٹ پر لگاتا تھا اور مجھے محسوس بھی نہیں ہوتا تھا؟ رات کو میں جب دیر تک جاگتی رہتی تھی، میری ملازمہ لڑکی میرے ساتھ ہی کمرے میں زمین پر بستر لگائے سوتی تھی۔ رات 2 بجے تک تو میں جاگتی رہتی تھی، لیکن پھر جب مجھے نیند کا غلبہ طاری ہو گیا، پورا دن گھر کے کاموں میں لگ کر میں پوری رات جگا تو کاٹنے سے رہی۔ ایک بار جب میں اپنے سسر کے کمرے میں انہیں چائے دینے گئی تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ وہ کالی سیاہی کو اپنی انگلی میں لگائے ایک خالی صفحے پر کچھ آڑی ٹیڑھی لکیریں کھینچ رہے تھے۔ میں تو ان کو شام کی چائے دینے گئی تھی، لیکن وہ جو کچھ دیکھ کر میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ کافی تھا جب ان کی نظریں مجھ پر پڑیں تو پہلے تو وہ گھبرا گئے، پھر مجھے غصے سے دیکھ کر بولے تم بنا اجازت کیوں میرے کمرے میں آئی ہو؟ تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی کہ کسی کے دروازے پر دستک دیے بغیر اندر نہیں جاتے؟ پہلی بار انہوں نے مجھ سے اس لہجے میں بات کی تھی تو میں واپس پلٹ گئی۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری دل کی دھڑکنوں کا یہ عالم تھا کہ جیسے سینہ شگاف کر کے باہر ہی آ جائے گا۔ مجھے اپنے پیٹ پر لگا سیاہ نشان ذہن میں گھوم رہا تھا۔
तो क्या वो निशान मेरे ससुर? ये ख्याल आते ही मेरे अंदर से रूह फना होने लगी थी। कितनी गैर मुनासिब सी बात थी, मुझे सोचते ही झुरझुरी सी होने लगी थी। पहले तो मैं दिल ही दिल में इस बात से इनकार कर रही थी, वो मेरे बाप की जगह है, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ। लेकिन ये अटल हकीकत थी कि मेरे पेट पर स्याह निशान होता था और मेरे ससुर भी स्याह रंग की स्याही में उंगली डुबोए सफ़ेद कागज़ पर कुछ लकीरें खींच रहे थे। एक बार मैं अपने कमरे से निकलकर किचन में गई तो मेरे ससुर मुलाजमा के बिल्कुल पीछे खड़े थे। वो अपने देहान में बर्तन धो रही थी। वो इसके इतने करीब थे कि शायद ही चंद ही इंच का फासला हो। मुझे कुछ अजीब सा लगा। इसका मतलब मुलाजमा इस दिन ठीक कह रही थी कि मेरे ससुर की नज़र और नीयत अच्छी नहीं है। मैं किचन में चली गई। मैंने अपने ससुर से कहा, अब्बा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्योंकि मैंने इन्हें आज पहले कभी किचन में नहीं देखा था। वो मेरी आवाज़ पर बुरी तरह से हड़बड़ा गए। मुझे किचन में देखकर कुछ बदहवास से होने लगे। मेरी आवाज़ पर वो मुलाजमा भी बर्तन धोना छोड़कर मुझे देखने लगी। वो भी शायद मेरे ससुर की आमद से बेखबर थी। बड़ी नाफहम नज़रों से हम दोनों को देख रही थी। मैंने मुलाजमा को नज़रअंदाज किया और ससुर से किचन में आने की वजह पूछी। वो कहने लगे, मैं मुलाजमा की छुट्टी करवा दूंगा, ये झाड़ू देकर बिना हाथ धोए बर्तन धो रही है, इसके हाथ गंदे हैं। मुलाजमा परेशान सी हो गई, कहने लगी, बड़े मियाँ क्यों झूठ बोल रहे हो? मैंने सबसे पहले हाथ धोए थे, इसके बाद ही किचन के बर्तनों को हाथ लगाया था। मेरे ससुर तो इस मुलाजमा लड़की से बहस पर उतर आए थे। कहने लगे, तुम झूठ बोल रही हो, मेरे बेटे के पैसे हराम के नहीं हैं कि तुम्हें तनख्वाह भी दूं और तुम झाड़ू वाले हाथ से बर्तन हमारे लिए गंदे धो। ये तो मैंने आज देख लिया, वरना ना जाने तुम कब से गंदे बर्तनों में हमें खाना खिला रही थी। मैंने अपने ससुर से कहा कि आप यहाँ से जाएं, मैं खुद मुलाजमा से बात कर लूँगी। वो मुझ पर भी गुस्सा करने लगे। कहने लगे, तुम्हारी ही नरमी का नतीजा है, वरना मैं इस लड़की को 2 दिन में सीधा कर दूंगा। मेरा बेटा परदेश में ना जाने कैसे कैसे अपना वक्त गुजार रहा है, घर के लिए पैसे भेजता है, और ये लड़की मुझे गंदे बर्तन में खाना देती है। आज के बाद तुम मेरे बर्तन धोगी। इस लड़की के हाथ से मैंने अपने बर्तन देखे तो इसे धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। गुस्से से ये कहते हुए वो किचन से निकल गए। मुलाजमा तो रोने लगी, कहने लगी, मुझे यहाँ काम नहीं करना, पैसे लेते हैं तो अपनी मेहनत के लेते हैं, हमने अपनी इज्जत नहीं बेची जो ये बड़े मियाँ मुझे इतनी बातें सुना रहे हैं। वो भी गुस्से से नौकरी छोड़ने को तैयार बैठी थी। मैंने इसे अपने हाथ अपने साथ लगाकर चुप करवाया। मैं ससुर के साथ अकेली नहीं रहना चाहती थी। कम से कम मुझे ये हौसला था कि कोई और खातून है जो मेरे साथ मौजूद है। अभी तो अपनी एक परेशानी से निकल नहीं पाई थी कि मेरे पेट पर काली स्याही का निशान आता कहाँ से है, और एक मुलाजमा के कमरे में होते हुए कैसे मेरे ससुर मेरे कमरे में आ सकते हैं। मैंने मुलाजमा से कहा कि तुम बर्तनों का हाथ ना लगाना, मैं खुद धोंगी, लेकिन तुम काम छोड़कर मत जाओ। मैंने बड़ी मुश्किल से मुलाजमा को राज़ी करके किचन से बाहर निकली ही थी कि लॉन्च में मेरे ससुर मेरे शौहर पर फ़ोन पर बहस कर रहे थे कि वो मुलाजमा को घर से निकाल देंगे। लेकिन मैं भी सोच चुकी थी कि मियाँ से साफ कह दूंगी कि मुलाजमा को मैं कभी छुट्टी नहीं दूंगी। अब तो मैं बिल्कुल भी अकेले रहने के हक़ में नहीं थी। मैं एजाज से भी कह दिया था कि मुलाजमा अगर घर से गई तो मैं भी अपने मैके चली जाऊंगी। अब्बा को बर्तनों से मसला है तो वो मैं खुद धो दूंगी। मेरे मियाँ ने अपने वालिद को ना जाने कैसे समझाया कि वो अब बहस नहीं करते थे। मैं खुद बर्तन धोने लगी। मैं खाना ससुर के सामने भी खुद रखती थी। अभी मैं कुछ देर आराम के गर्ज से अपने कमरे में जाने लगी तो वो मुझसे कहने लगे कि आज के बाद मुझे ये मुलाजमा मेरे कमरे में नज़र ना आए। आज के बाद मेरे कमरे की सफाई का ख्याल भी तुम रखोगी। ये सुनकर मैंने इस बात में सर हिला दिया। मैंने सोचा कि अभी ससुर गुस्से में है, 2-4 दिन तक काम कर देती हूँ, फिर खुद ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि इनका मुझे कमरे में बुलाने का क्या मकसद है। मैं जब ससुर के कमरे में दस्तक देकर अंदर गई ताकि इनके कमरे की सफाई कर सकूं तो वो फिर काली स्याही में उंगली डुबोए एक सफ़ेद कागज़ पर आड़ी टेढ़ी लकीरें खींच रहे थे। मुझे देखकर जल्दी से सब कुछ दराज में रखने लगे और सीधे होकर बैठ गए। मैंने कहा, अब्बा मैं सफाई कर दूं? तो कहने लगे, हाँ कर दो। मैंने इनके बेड की चादर बदली और झाड़ू लगाने लगी। वो मुसलसल मुझे देख रहे थे। एक लम्हा भी उन्होंने मुझसे नज़रें नहीं हटाई थी। अगर कोई यूँ टिकटिकी बांधे देखे तो आप कभी भी सुकून से काम नहीं कर सकते। मेरे हाथ भी कुछ घबराए के मारे कपकपा रहे थे। मैं बार बार दुपट्टे से अपना चेहरे पर आने वाला पसीना पोंछ रही थी, साथ साथ कालीन पर झाड़ू भी दे रही थी। मेरे ससुर कुर्सी से उठकर मेरे पास आ गए। वो मेरे सामने खड़े होकर तो मुझे कभी खड़े होना पड़ा। मुझसे कहने लगे, इतनी गर्मी है, तुम अपना दुपट्टा उतार कर झाड़ू लगा लो। मैं तो वैसे भी वॉशरूम में नहाने के लिए जा रहा हूँ, कमरे में कोई नहीं है। इनका लहजा इस कदर धीमा था कि मुझे सुनकर हैरत हो रही थी, वरना वो हमेशा मुझसे गुस्से और सख्त लहजे में ही बात करते थे।
مجھے ملازمہ کی بات یاد آ گئی۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھے دوپٹہ پہن کر کام کرنے کی عادت ہے۔ ابھی میں یہی کہہ رہی تھی کہ انہوں نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور میرے چہرے سے پسینہ پونچھ کر صاف کرنے لگے۔ میں بدک کر پیچھے ہٹی، وہ بھی کچھ گھبرا گئے۔ میں فوراً ان کے کمرے سے چلی گئی۔ میرے دل کی یہ حالت تھی کہ دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ مجھے تو اپنے سسر کے کریکٹر پر شک ہونے لگا تھا۔ میں جلدی جلدی ان کا کام کر کے کمرے سے نکل گئی۔ پورا دن میں یوں ہی پریشان رہی۔ رات کو جب میں ملازمہ کے ساتھ اپنے کمرے میں آئی تو وہ زمین پر اپنا بستر بچھا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ راحیلہ ذرا ادھر آؤ، میری بات سنو۔ میں نے سوچا مجھے ملازمہ سے بات کرنی چاہیے، اور اب وہ اپنا بستر چھوڑ کر میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ تم جو میرے سسر کے بارے میں کہتی تھی مجھے وہ سچ لگنے لگا ہے۔ پھر میں نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ روز میرے پیٹ پر ایک کالی سیاہی کا نشان ہوتا ہے۔ وہ سن کر مجھے حیرت سے پھٹی ہوئی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی باجی مجھے تو آپ کے سسر پر پہلے ہی شک تھا۔ مجھے تو لگتا تھا کہ وہ آپ پر کچھ عمل بھی کرتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں بھی ایک سسر نے عمل کر کے بہو سے شادی کر لی تھی۔ اس کا میاں بھی باہر رہتا تھا اور سسر ایسا عمل کرتا تھا کہ بہو کو ہوش ہی نہیں رہتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ غلط کاری بھی کر جاتا تھا۔ ملازمہ کی بات تو سن کر میرے رہے سہے اور سان بھی خطا کر دیے تھے۔ پہلے تو آپ کا سسر ہر وقت مجھے دیکھتا رہتا تھا، اب میری جب بھی ان پر نظر پڑتی ہے تو وہ آپ کو ہی دیکھتے رہتے ہیں۔ مجھے بھی نکالنے کے چکر میں ہیں، اس لیے تو بلا وجہ میرے ہر کام میں نقص نکالتے ہیں۔ میرا بھی یہ سن کر جی گھبرانے لگا۔ اب میں اپنا کمرہ لاک کر کے سونے لگی تھی۔ اب میرے پیٹ پر سیاہ نشان بھی نہیں ہوتا تھا۔ اب تو مجھے یقین ہونے لگتا تھا کہ رات میرے سسر ہی میرے کمرے میں آتے تھے، شاید کوئی عمل کرتے تھے، لیکن ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جب سے میں نے کمرہ بند کرنا شروع کیا تھا میرے سسر مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگے تھے، لیکن میں نے پرواہ نہیں کی۔ چند دن بعد ہی میرے سسر نے مجھ پر چلانا شروع کر دیا۔ کہنے لگے کہ تم اپنے کمرے کا دروازہ کیوں لاک کر کر رکھتی ہو؟ اعجاز تمہیں میری ذمہ داری پر چھوڑ کر گیا ہے۔ مجھے اس نوکرانی پر بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے میں خود آ کر بار بار کمرے میں جھانکتا ہوں کہ کہیں یہ کوئی قیمتی چیز چرا کر نہ بھاگ جائے۔ سسر کی کسی بات کا مجھے اعتبار نہیں تھا۔ میں نے رات کو اعجاز سے کہہ دیا تھا کہ میرے ویزے کا جلد از جلد بندوبست کریں، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ جو بات مجھے اعجاز نے بتائی وہ سن کر تو مجھے رونا سا آ گیا تھا۔ کہنے لگے کہ ابا نے مجھے تمہارا ویزا لگانے سے سختی سے منع کر دیا ہے، کہتے ہیں کہ بہو کو باہر نہیں بھیجوں گا۔ میں یہ سن کر بہت رونے لگی۔ میں نے کہا اعجاز مجھے یہاں نہیں رہنا، یا تو آپ واپس آئیں یا مجھے بھی اپنے پاس بلانے۔ کہنے لگے کہ بس 1 سال کی بات ہے، میں واپس آ جاؤں گا، تم بس 1 سال کے لیے رہ لو۔ میں اس بات پر بھی آمادہ نہیں تھی، لیکن اعجاز اپنی مجبوریاں بتانے لگے تھے۔ 1 سال بعد انہیں اچھی خاصی رقم ملنے والی تھی، اگر چھوڑ کر آ گئے تو انہیں نقصان ہو جائے گا۔ مجھے اپنے سسر سے بہت چڑ ہونے لگی تھی، نہ جانے وہ کیا چاہتے تھے۔ میں اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتی تھی۔ کمرہ بند کرتی تو وہ چیخنے لگتے تھے۔ اپنے سارے کام ملازمہ کے بجائے وہ میرے ذمہ لگا چکے تھے۔ جس تکلیف سے میں دو چار تھی وہ میں ہی جانتی تھی۔ اب تو ہر بات پر مجھے ٹوکنے لگتے تھے۔ میں اپنے کمرے میں دوپہر کو آرام کرنے جاتی تو ایک ہنگامہ سمجھ جاتا تھا کہ تمہیں میری کوئی فکر یا پرواہ نہیں ہے، سب مجھے کھانا دے کر سمجھتی ہو۔ تمہاری ذمہ داری پوری ہو گئی، میں اعجاز سے تمہاری شکایت کروں گا۔ میں ان کی روز روز کی بحث سے تنگ آ چکی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ بتائیے مجھ سے کیا کام کروانا ہے آپ نے؟ میں آپ کا کمرہ خود صاف کرنے لگی ہوں، آپ کے سارے کام خود کرتی ہوں، کھانا چائے سب کچھ خود وقت پر آپ کو دیتی ہوں، اس کے علاوہ میری اور کیا ذمہ داری ہے؟ وہ کہنے لگے کہ تم میرے پاس بیٹھ کر مجھ سے باتیں نہیں کرتی، مجھے اہمیت نہیں دیتی۔ یہ کام میرے لیے حد درجہ مشکل تھا کہ میں ان کے پاس بیٹھ کر ان سے باتیں کرتی۔ بھلا میں ان سے کیا باتیں کر سکتی تھی؟ انہیں خود بھی یہ سوچنا چاہیے تھا۔ نہ ہی ان کا کوئی دوست تھا کہ وہ گھر سے باہر جاتی یا کوئی دوست گھر پر آئے۔ محلے میں بھی ان کے رخت مزاج کے چرچے عام تھے۔ لوگ ان سے بات کرنے سے پہلے بہت گھبراتے تھے۔ اس بار میں نے ان سے صاف انکار کر دیا کہ میں نے آپ کو میری اجازت سے شکایت لگانی ہے تو شوق سے لگائیں، لیکن میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں نہیں کر سکتی۔ ایک بہو ہونے کے ناطے میں جو کر سکتی تھی میں وہ کر رہی ہوں، اس سے زیادہ کی امید آپ مجھ سے نہیں رکھیں تو بہتر ہے۔ میری بات سن کر وہ غصے سے بھر چکے تھے، لیکن منہ سے کچھ نہیں بولے، اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ملازمہ بھی وہیں کھڑی ساری باتیں سن رہی تھی۔ کہنے لگی باجی آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے، بھلا آپ کوئی بڑے میاں کی بیوی تھوڑی ہیں جو گھنٹے ان سے باتیں کریں۔ مجھے ملازمہ کی بات درست لگ رہی تھی، میرا بھلا کیا تعلق ہے کہ میں ان سے باتیں کرتی؟ پھر میں نے سوچا اچھا ہی ہے کہ وہ مجھ سے ناراض ہو گئے، کم سے کم اب وہ مجھے پریشان نہیں کریں گے۔ لیکن جو میرے ساتھ رات کو ہوا میں تو مزید خوف زدہ ہو گئی تھی۔ صبح میرے پیٹ پر سیاہ نشان کے
سیاہ رنگ کے کئی نشان لگے ہوئے تھے۔ ملازمہ اب تک سوئی پڑی تھی۔ میں نے اسے جگایا تو کہنے لگی میرا سر بھاری ہے، مجھے نیند آئی جا رہی ہے، رات بھر مجھے ہوش نہیں تھا کہ کہاں سوئی ہوں۔ پھر کہنے لگی ہاں مجھے یاد آیا کہ رات کو میرے سر میں ہلکا سا درد تھا، بڑے میاں نے مجھے ایک سر درد کی گولی دی تھی، کہنے لگے یہ کھا لو ٹھیک ہو جاؤ گی، لیکن نہ جانے وہ کھاتے ہی مجھے ہوش نہیں رہا۔ میں یہ سوچنے لگی کہ اس نے وہ گولی کھائی تھی، لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کھایا تھا، پھر مجھے کچھ یاد کیوں نہیں، آخر میرے پیٹ پر یہ نشانات ہوتے کیوں ہیں؟ اب میں سوچ چکی تھی کہ چپ نہیں رہوں گی۔ میں نے رات کو ملازمہ کو ایک نیند کی گولی کھلائی اور اپنے بیڈ پر سلا دیا اور خود چھپ گئی۔ ملازمہ کو پہلے ہی اعتماد میں لے چکی تھی، وہ میری مدد کرنے کو تیار تھی۔ میں پردے کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ رات کے 2 بجے میرے سسر میرے کمرے میں آئے اور بیڈ کے قریب جانے لگے۔ جیسے ہی وہ بیڈ کے قریب گئے میں نے لائٹ چلا دی۔ وہ ایک دم میرے سسر پیچھے ہو گئے، مجھے اپنے پیچھے دیکھ کر حیران ہو گئے اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں رسیوں سے بندھی ہوئی تھی، میرے ہاتھ پیچھے کو بندھے ہوئے تھے، منہ رومال سے بندھا ہوا تھا، میری آنکھوں سے بے بسی کے آنسو نکل رہے تھے۔ دوسری کرسی پر میرے سسر بیٹھے تھے، انہیں بھی رسیوں سے باندھا ہوا تھا۔ سامنے 2 مرد کھڑے تھے اور میری الماری سے سارے زیورات نکال رہے تھے۔ وہ ملازمہ ان کے ساتھ کھڑی تھی، سارا کھیل اسی کا رچایا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ وہ کب کا ہر چیز سے ہاتھ صاف کر چکی ہوتی، بس میرا اعتماد جیتنا چاہتی تھی۔ جان بوجھ کر وہ مجھے میرے سسر کے حوالے سے شک میں ڈالتی تھی، میرے پیٹ پر سیاہ نشان بھی وہی لگاتی تھی۔ میرے سسر کو الگ وہ میرے خلاف فرقلاتی تھی کہ آپ کی بہو اچھی نہیں ہے، آپ کو اہمیت دینے کو تیار نہیں ہے، اس لیے تو آپ سے کوئی بات نہیں کرتی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ میرے سسر کچھ فہمی ہے، اس لیے ان کے سامنے جان بوجھ کر جھاڑو والے ہاتھوں سے برتن دھوتی تھی۔ چاہتی تھی کہ ہم سسر اور بہو ایک دوسرے سے الجھتے رہیں، وہ اپنا کام کر جائے۔ اس نے اپنے جاننے والے 2 مردوں کو بلایا۔ اس نے کوئی نیند کی دوا نہیں کھائی تھی، وہ مجھے اور میرے سسر کو ایک کمرے میں اکٹھا کرنا چاہتی تھی۔ رات کو اس نے میرے سسر سے کہا کہ آپ کی بہو مجھے اپنی جگہ پر سلا کر کسی سے ملنے جاتی ہے، اگر یقین نہ آئے تو رات کو کمرے میں آ کر دیکھ لینا۔ اس لیے میرے سسر رات کو جب میرے کمرے میں آئے تو بیڈ سے قریب ہو کر یہی دیکھنے لگے کہ کون سو رہا ہے، تبھی میں نے لائٹ چلا دی۔ مجھے کمرے میں دیکھ کر وہ واپس جانے لگے تو دروازے پر 2 مرد کھڑے تھے جن کے ہاتھ میں تیز ہتھیار والے چاقو تھے۔ ان مردوں کے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ ملازمہ اٹھ کھڑی ہوئی، ہم دونوں سسر اور بہو کو رسیوں سے باندھ کر سب کچھ چوری کرنے لگے۔ اتفاق ایسا کہ اسی رات اعجاز واپس آ گئے، ہمیں سرپرائز دینا چاہتے تھے، لیکن جیسے ہی گھر پر پہنچے، گھر کا مین ڈور کھلا تھا، وہ گھبرا سے گئے۔ جب اندر داخل ہوئے تو مردوں کی آواز سن کر سمجھ گئے تھے کہ کوئی چور گھر پر آ چکے ہیں۔ انہوں نے سسر کے کمرے میں جا کر پولیس کو فون کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس ہمارے گھر پہنچ گئی تھی اور ہم بال بچ گئے۔ میرے سسر نے اعجاز کو واپس بیرون ملک جانے سے سختی سے منع کر دیا تھا کہ ہم کم پر گزارا کر لیں گے، لیکن کسی ملازمہ کو دن رات کے لیے گھر پر نہیں رکھیں گے، وہ گھر کے بھیدی ہو جاتے ہیں اور پھر موقع جب ملتا ہے اپنا کام کر جاتے ہیں۔ میری شادی کو اب 5 سال گزر چکے ہیں، میرے بچے بھی 2 ہیں، لیکن میں گھر کے سارے کام خود کرتی ہوں۔ ملازمہ کے لیے اگر کبھی کوئی مجھے کہتا بھی ہے تو میں صاف انکار کر دیتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری کہانی پسند آئی ہوگی۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گی نئی کہانی لے کر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔